7 صلیبی کلمات، وہ 7 باتیں جو یسوع مسیح نے صلیب پر کہی۔ جب ہم مصلوبیت کے وقت یاد کرتے ہیں تو 2-3 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلے صلیب کے اوپر لکھا ہوا کتبہ، وہ لکڑی کا ٹکڑا جو یسوع کی صلیب پر لگایا گیا تھا، 4 حروف پر مبنی تھا، INRI، جو 3 زبانوں میں تھا، عبرانی، یونانی اور لاطینی زبان میں۔ ایزس نازرینس ریکس آئیوریم، یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ نہ صرف یہودیوں کا ہے بلکہ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خدا ہے۔ جب ہم صلیب کی بات کرتے ہیں تو 4 اشکال کی صلیبیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی شکل انگریزی حرف ای جو حرف ہے انگلش کا الفابیٹ جو ہے اس کی معنی۔ دوسری پلس سائن میں جو جمع کا نشان ہے جو یونانی صلیب تھی۔ تیسری ایکس سائن، کراس، جس پر اندریاس کو لیا گیا۔ لیکن یہاں پر ایک خاص بات میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک خاص صلیب تھی۔ اس صلیب سے پہلے اس نشان کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ ہم نے کلوں میں سنا کہ پورے ملک میں اندھیرا چھا گیا، لیکن واحد ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر نور ہی نور تھا، اور وہ میرے اور آپ کے مسیحا کی صلیب۔ جب میں اس کراس کو دیکھ رہا تھا کہ کافی پھولوں کے ساتھ سجی سجائی ہے، تو اس صلیب کی شان کو سوچ رہا تھا جس پہ نور قربان ہو رہا تھا۔ پھر اس کے بعد خداوند کی اس مصیبت کو، اس دکھ کو یاد کرتے ہیں جب اس کو مارا گیا، تھپڑوں سے چہرہ لال، پیاس سے زبان تالو کے ساتھ چپکی ہوئی، اور وہاں پر اس کو مارنے کے لیے استعمال ہوا کوڑا۔ لکھتا ہے کہ جب کوڑا اس کی پیٹھ پر چلتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے حلواؤں نے ہاتھ چلایا۔ میرے عزیزو، اس وقت 2 طرح کے کوڑے استعمال ہوتے تھے، ایک یہودی کوڑا اور ایک رومی کوڑا۔ یہودی کوڑا جو تھا اس کی 3 شاخائیں تھیں، اور جو رومی تھا اس کی 7 شاخائیں۔ ایک کوڑا اس کی آگے 7 لڑیاں، اور یہودیوں کے مطابق 40 کوڑے مارے جاتے تھے، لیکن وہ 39ویں کوڑے پر رک جاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے اور آپ کے مسیحا کی کمر پر 273 کوڑے لگائے، 273 نشان۔ جب ہم کلموں کی بات کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں، بولتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن آج میرے عزیزوں اس وقت کو یاد کرنا ہے کہ جو میرے اور آپ کے مسیحا نے برداشت کیا وہ چھوڑ۔ سب سے پہلے ہم نے سنا پہلا کلمہ لوکا 23:34، یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے۔ جس کو کہا گیا کہ یہ معافی کر دوں گا، جس نے یسوع نے اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کی، یہ دعا تھی خدا کی زبان سے۔ دوسرا اگر اس کو اوپر رکھ دیں 23 باب اور 43 آیت لوکا کی انجیل میں سے، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اور یہ کلمہ ہے نجات کا کلمہ۔ میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں کہ کسی اور نے بھی کہا تھا
تو اس کے جواب یہ ملا کہ اعمال اپنے اپنے، لیکن میرے مسیحا نے یہ نہیں کہا کہ کل پرسوں یا جب بھی میں اپنی حکومت اپنا تخت کو سنبھالوں گا تب۔ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں۔ تیسرا کلمہ یوحنا کی انجیل اس کے 19ویں باب سے، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ محبت کا کلمہ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اے عورت، مسیح نے جو ہے وہ اپنی ماں کے لیے استعمال کیا۔ اے عورت کے لیے عبرانی لفظ گونی کا استعمال ہوا، جس کا مطلب ہے اے معزز خاتون۔ چوتھا کلمہ متی کی انجیل اس کے 27 باب کی 46ویں آیت سے، ایلی ایلی لما شبختنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور جب ہم مرکز کی انجیل میں سے پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے الوہی الوہی لما شبختنی۔ یہ کلمہ کفارہ کا کلمہ۔ جب منسوبیت کی طرف مزید آگے جاتے ہیں، 5واں کلمہ سنا ہم نے یوحنا کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 28ویں آیت سے، وہ جس نے زندگیوں کو سیراب کیا، جس نے ہمیشہ کی زندگی دینے کا وعدہ کیا، وہ کہتا ہے کہ میں پیاسا۔ جو جسمانی دکھ کا کلمہ۔ چھٹا کلمہ یوحنا کی انجیل 19ویں باب کی 30ویں آیت سے، تمام ہوا، کاملیت کا۔ جو مشن خدا باپ نے بھی دیا تھا اس کو کمپلیٹ کیا، اس کو مکمل کیا۔ اس کے بعد کہا کہ وہ تمام مشن جو ہے وہ تمام ہوا۔ میرے عزیزو، 3 بجے کے قریب جب یسوع المسیح صلیب پر لٹکا ہوا ہے، بدن میں بالکل جان نہیں، تھپڑ کھا کر، لاتے کھا کر، کانٹوں کے تاج کی وجہ سے اس کے جسم سے خون سارا رشتہ جا رہا ہے۔ اس وقت خدا نے ایک بڑی آواز کیا ہے۔ سوئی اس آواز کو دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل اس کے 23ویں باب سے۔ لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اس کی 46ویں آیت۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا، اور یہ کہہ کر دم دیا۔ کون روح سونپ رہا ہے؟ جس نے صلیب پر بھی اپنے ستانے والوں کو معاف کیا، جس نے کانٹوں کا تاج پہنا ہے، تھپڑوں سے چہرہ لال ہے، کیلوں میں جکڑا ہوا ہے صلیب کے اوپر، اس کے باوجود اس ڈاکو کو جو اس پر اس وقت ایمان لے آیا اس کو ہمیشہ کی زندگی دے دی، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا۔ جس میں اپنے بیٹے ہونے کا فرض صلیب پر بھی بھلایا نہیں۔ ظاہر ہے اگر ماں صلیب کے سامنے کھڑی ہو تو کیا حالت ہوگی اس ماں کی، اور کیا حالت ہوگی اس کے اس بیٹے کی جو بے بسی کی حالت ہے۔ لیکن اس نے صلیب پر بھی اپنی ماں کی قدر کی، اس نے صلیب پر بھی اپنی ماں کو اکیلا نہیں رہنے دیا۔ اس نے کہا، جس نے اپنی ماں کی قدر صلیب پر بھی کی، کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔
وہ اپنی روح سونپتا ہے جو اس دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہے، جو گناہ میرے آپ کے ہم سبوں کے کیے ہوئے تھے اس نے اپنے اوپر اٹھا لیا اور وہ ان تمام گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ اگر وہ آج ان گناہوں کا کفارہ نہ بنتا تو آج ہماری بھی کوئی حیثیت کوئی اوقات نہ تھی۔ جس نے زندگیوں کو سیراب کیا، جو صلیب پر پیاسا تھا، اس نے کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ جس نے اپنے باپ کے مشن کو مکمل کیا، اس نے کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ میرے عزیزو، جب ہم یہ ساری باتیں دیکھتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی روح جو ہے وہ کس کو سونپی؟ تو جواب ہمارے سامنے سے بائبل میں صحیح آتا ہے کہ جس کی آسمان سے آواز آتی ہے کہ دیکھو یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کو خداوند یسوع المسیح نے اپنی روح جو ہے وہ سونپی۔ میرے عزیزو، یہ کلمہ باپ کے ساتھ دوبارہ ملاپ کا کلمہ ہے، یہ کلمہ فتح کا نعرہ ہے، اور یہ جو الفاظ کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، یہ بالکل میں سمجھتا ہوں خداوند یسوع مسیح کی زبان کے شان کے مطابق۔ جب میں اس فتح کے نعرے کو ہم دیکھتے ہیں تو تین باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نمبر ایک کہ یہ کلمہ اس بات کی شہادت ہے کہ روح کو بقا ہے، یہ مرتی نہیں ہے، مرتا ہے صرف جسم۔ نمبر دو بات، یہ کلمہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، یہ کلمہ اس بات کو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں مرنا ضرور ہے۔ یہ شان و شوکت، یہ روپیہ دولت پیسہ سب کچھ زمین پر رہ جائے گا، خالی ہاتھ قبر میں چلے جائیں گے۔ تیسری اور خاص بات اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ایک فتح مند قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ گو کہ اس وقت شیطان خوش ہو رہا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن وہ اس قول کو یاد نہیں رکھتا کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور واپس لینے کا بھی۔ ہم آج اپنی زندگیوں کے اوپر غور کریں گے۔ گڈ فرائیڈے منا رہے ہیں، اس دن کو جس دن یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے صلیب پر ہوا، اس دن کو ہم منا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، جانچنا ہے کہ ہم لوگوں کا اصل دیش یہ ملک نہیں ہے، ہمارا اصل دیش آسمان۔ کیا ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا ہے، یا ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے؟ سب سے لمبی عمر پانے والا متوسلح، آخر کو وہ بھی فنا کیا۔ موسیٰ جو جلال والا نبی تھا، خدا کے روبرو بیٹھ کر باتیں کرتا تھا، اس نے بھی موت کا مزہ جو ہے وہ چکھا۔ کلام جن کی بابت بیان کرتا ہے کہ زندہ اٹھا لیے گئے، ایلیا اور ہنوک، ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ زمین پر دوبارہ آئیں گے اور موت کا مزہ چکھیں گے۔ لیکن فقط ایک ہستی ہے جس نے موت کا مزہ چکھا تو ضرور، لیکن اس کے بعد زندہ بھی ہوا، اور وہ ہے میرا اور آپ کا زندہ یسوع مسیح۔ اور بھی بہت سے لوگوں نے دعوے کیے تھے لیکن بدبو چھوڑ گئے، لیکن میرے اور آپ کے مسیحا نے جو وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کر کے دکھایا۔
क्योंकि वो वादों में सच्चा और बड़ा है। अब हमने देखना है कि हमने अपनी रूह के लिए क्या किया। हम लोगों को फिक्र होती है अपने बदन की, अपने जिस्म की। अगर मेरा वजन ज्यादा है या जो मर्जी है, कब्र में तो कीड़ों ने ही खाना है। मैं इसको देख रेख से रखूं या जैसे मर्जी रखूं, इसको खाना वहां पर कीड़ों ने ही है। लेकिन फकत एक ऐसी चीज है जो खुदा के हजूर में जाएगी, और वो है मेरी और आपकी रूह। अगर हमने खुदावंद को अपने ऊपर सवार कर लिया है, उसके लहू से अपने जामों को धो लिया। अगर बदनों की हमें फिक्र है तो ये याद रखिए, ये इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। अगर इनकी फिक्र में लगे रहे कि क्या होगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, तो फिर यहाँ के यहाँ ही रह जाएंगे। हमें फिक्र करनी है कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला हो, तो हमारी रूहें उसकी माने उसके लिए तैयार करी। रूह मरती नहीं है, ये हमेशा जिंदा रहने वाली है, और हमें इसी के लिए तैयारी करनी है। और कैसी तैयारी करनी है? एक ऐसी कुर्बानी जो ना तो लंगड़ी हो, ना लूली हो, ना ऐबदार हो, ना उसमें कोई गुनाह शामिल हो, ना उसमें कोई कमी कमजोरी हो, बल्कि बिल्कुल उसी तरह रोमियो की किताब की तरह उसके 12वें बाब की पहली आयत की तरह जो तुमसे तमाश करता है कि अपने बदन, किसी ने कहा हाथ शैतान को दे दो, पाँव शैतान को दे दो, सिर शैतान को दे दो, सिर्फ दिल जो है वो खुदा को दे दो। खुदा ऐसी कुर्बानी से बदल नहीं मांगता। सर के बालों से लेकर पांव के तलवों तक अपना आप खुदावंद यीशु मसीह को देने की जरूरत है। फिर आगे जो हमीदे के मसीह बनाने को है, वो उसी सूरत में हमारे लिए खुशी से भरपूर होगी कि अगर खुदावंद यीशु मसीह को हमने अपने अंदर समा लिया। हमें तो बड़ी खुशी करनी चाहिए कि हम उसके मानने वाले हैं जिसके लिए दूसरे मज़ाहिब भी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं। यीशु ने कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। आज अगर हम देखें तो अगर हमारे घर में कोई मर्ग हो जाती है तो हम बमुश्किल उसको 24 घंटे रखते हैं अपने पास। क्यों? क्योंकि हमें बदबू आना शुरू हो जाती है, या जाकर उसको हॉस्पिटलाइज कर देते हैं कि वहां पर उसको लिक्विड वगैरह लगाकर रख दें तो शायद 3-4 दिन तक चल जाए। वो शख्स जिसने सारी उम्र कमाया हो, घर को बनाया हो, संवारा हो, उसको उठाया जाकर एक उजाड़ में फेंका। ये हमारी हैसियत और ये हमारी औकात। लेकिन अगर मैंने यीशु को अपना आप दे दिया है तो बेशक मेरे बदन को उजाड़ में फेंक आए, बेशक एक कब्र में उतार आए, एक मिट्टी की कोठरी में फेंक आए, लेकिन मेरी उम्मीद जिंदा है क्योंकि मेरी रूह खुदावंद में मगन रहती है। आज हमें देखना है कि जो असल चीज है उसके लिए हमने क्या किया, बदन के लिए नहीं, रूह के लिए हमने क्या किया। एक बड़ी खास बात मैं ये देख रहा था कि मुझे मिली, कन्फ्यूशियस चाइनीज स्कॉलर था। उसने कहा, I know the way, I know the way, मैं रास्ते को जानता हूं। कृष्णा
जो हिंदुओं का एक बहुत बड़ा देवता है, उसने कहा आई सी द वे, मैं रास्ते को देखता हूँ। बुद्धा जो बुद्ध मत का बहुत बड़ा रहबर है, उसने कहा आई एम सीकिंग द वे, मैं उस रास्ते की तलाश करता हूँ, उस रास्ते का मुतलाशी। मेरे और आपके मसीहा ने क्या कहा? I am the way, the truth and the life. The कि truth. वो रास्ता मैं हूँ, यानी कि राह, हक और जिंदगी मैं। बड़े बड़े स्कॉलर हैं, बड़े बड़े मज़ाहिब के रहबर हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा सो कहा। मेरे और आपके मसीहा ने तो ये बता दिया कि रास्ता मैं। अगर हमें अपनी रूहों को बचाना है तो उस रास्ते पर चलना शुरू करें। आज मेरे और आपके पास ये वक्त है, शायद इसके बाद हमारे पास वक्त ना हो कि हम इस रास्ते पर दोबारा चलना शुरू करें। आइए अपने स्वर को झुकाएं, अपनी आंख को बंद करें और ये सोचिए